الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو پسند آ جائے۔ مثال کے طور پر بیوی یہ چاہتی ہے کہ خاوند کی محبوبہ بن جائے، خاوند کو پسند آ جائے۔ بچے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاد کو پسند آ جائے، اپنی والدہ کو پسند آ جائے، والد کو پسند آ جائے۔ دوست یہ چاہتا ہے کہ دوست کو پسند آ جائے۔ اسی طرح ہر آدمی کسی نہ کسی کا محبوب بننا چاہتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس کے محبوب بننا چاہتے تھے؟ ایک حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسخہ بتا دیا، فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور میرے محبوب یعنی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اب تم ہر وہ کام کرو جو اللہ کو محبوب ہو، اس کے محبوب کو محبوب ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہوں گے کہ جن سے ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو جائیں، اللہ کے بھی محبوب بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن جائیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہوگا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ لوگ خاموش رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار، 3 بار، 4 بار، تب لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بہترین اخلاق والا ہو، جن کے جتنے زیادہ اخلاق بلند ہوں گے، قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوگا، اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو بہت باتونی، لوگوں پر باتوں میں سبقت لے جانے والا اور متکبر ہوگا، یعنی اخلاق کے اعتبار سے بدترین ہوگا۔ اس لیے بااخلاق کو اللہ رب العزت کا قرب بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں بہترین اخلاق اور عادت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف و صرف ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور بد اخلاقی کو ناپسند کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ بتلائی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے نہ بتا دوں کہ دنیا اور آخرت کی بہترین اخلاق کیا ہے؟ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم اس سے جوڑ کر رکھو جو تم سے توڑے، تم اسے محروم نہ کرو جو تمہیں محروم کرے یعنی نہ دے، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں بہترین اخلاق میں سے ہیں۔ یہ سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور پھر یہ عمل صرف ایک صحابی کو نہیں فرمایا بلکہ جگہ جگہ ہر صحابی کو فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین خصائل یہ ہے تم توڑنے والوں سے جوڑ کر رکھو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دیا کرو، جو تمہیں برا بھلا کہے گالی دے تم اسے درگزر کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیں، کون سے اخلاق ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ قطع تعلق رکھیں تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اسے دیا کرو جو تمہیں محروم کرے، تم اسے معاف کر دو جو تمہیں پر زیادتی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جی ہاں ضرور بتلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے محروم نہ کرنا بلکہ تم اسے دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہترین اخلاق اپناؤ۔ اگر ہم حقوق کو پورا کریں گے، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو نسل در نسل جوڑ کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو نہیں مانیں گے تو بجائے جوڑ کے توڑ پیدا ہو جائے گا، نفرتیں پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اخلاق فریضہ ہے کہ تم جوڑو اور رابطہ کو پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ حسن خلق کیا ہے؟ پھر فرماتے کہ لوگوں سے اچھے انداز سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، بھائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، تکلیف دہ امور سے لوگوں کو بچانا۔ لوگوں کی تکلیف سے بچنا یہ اصل نہیں بلکہ لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانا ہے، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل ہے۔ محبت کا اور بھائی چارے کا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ملا کرتی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، نرمی کا معاملہ کرنا یہ اخلاق میں سے ہے۔ پھر ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ مختلف قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، ہر بندے کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوشگواری کا برتاؤ کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی کن کن لوگوں نے اتباع کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزاد لوگوں نے بھی کی ہے اور غلاموں نے بھی کی ہے، یعنی تمام قسم کے لوگوں نے کی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ کلام یعنی اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، افضل ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ میں نے پوچھا، کون سی نماز افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں
لمبا قیام ہو، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، بہترین ہجرت کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے کہ تمام ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو۔ آگے لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم 2 دن کے بعد پھر سے اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب امت مسلمہ کے اندر اخلاق اللہ ہم سب کے اندر پیدا کرے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔